اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد اول، حکایت نمبر 129، پیر کی تعریف اور اس کی تابعداری کا بیان۔ اے ضیاء الحق حسام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اگرچہ تیرا جسم نازک اور لاغر ہے لیکن پھر بھی تیرے بغیر دنیا کا کام نہیں نکلتا۔ آغاز کار تیرے ہاتھ میں اور منشا کے مطابق ہے۔ پیر چونکہ راہ کے حوال سے واقف ہے، اس کا دامن تھام لے اور حقیقی راستہ پا لے۔ میں نے ایک جوان بخت کو پیر کہا ہے کیونکہ وہ خدا کی جانب سے پیر ہے، عمر کی وجہ سے نہیں۔ وہ ایسا پیر ہے جس کی ابتدا نہیں ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا صرف پتلا بنا تھا۔ اور پیری دراصل پیغمبری کا پرتو ہوتی ہے۔ پیر کا بڑھاپا اس کی کمزوری کی دلیل نہیں ہوتا۔ پرانی شراب زیادہ قوی ہوتی ہے۔ پیر کا توسل اختیار کر، کیونکہ یہ سفر پیر کے بغیر آفت اور خوف و خطر سے پر ہے۔ تو جس راستہ پر بارہا چل چکا ہے اس کے لیے بھی رہنما کے بغیر پریشانی ہے، اور جس راستے کو تو نے دیکھا ہی نہیں، خبردار اس پر تنہا نہ جا۔ جو شخص بغیر پیر کے راستے پر چلا وہ شیطانوں کی وجہ سے گمراہ اور ہلاک ہوا۔ اگر پیر نہ ہو تو شیطانی وساوس تجھے بہت پریشان کریں گے۔ شیطان تجھے گمراہ کر کے پریشانی میں ڈال دے گا۔ تجھ سے زیادہ ہوشیار اور چالاک اس راستہ میں گمراہ ہو گئے۔ ان کی گمراہی قرآن سے سن کے شیطان لوگوں کو سیدھے راستے سے لاکھوں سال کی مسافت پر لے گیا۔ ان ہلاک شدگان سے عبرت حاصل کر اور ان کے راستے پر نہ چل۔ اپنے گدھے یعنی نفس کی گردن پکڑ لے اور اسے راستے کی طرف کھینچ۔ راستہ جاننے والوں کی طرف آ۔ خبردار گدھے کو نہ چھوڑ، کیونکہ یہ سبزہ زار کا عاشق ہے۔ تو نے اسے ذرا ڈھیل دی تو یہ فوراً گھاس کی طرف بھاگے گا۔ گھاس کا عاشق گدھا راستے کا دشمن ہے۔ اگر تو راستے کا واقف نہیں ہے تو جو یہ گدھا چاہے اس کے برخلاف کر، وہی سیدھا راستہ ہوگا۔ عورتوں سے مشورہ کر لیکن اس کے خلاف عمل کر، ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ خواہش نفسانی اور آرزو سے دوستی نہ کر، کیونکہ یہی تجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کرتی ہیں۔ اور پیر کی صحبت کے سوا کوئی چیز خواہش نفسانی کو پامال نہیں کرتی۔ جلد اول، حکایت نمبر 130۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کرنا کہ جب ہر شخص اللہ کا تقرب کسی قسم کی اطاعت کے ذریعے ڈھونڈتا ہے تو عقل مند اور خاص بندے کی صحبت کے ذریعے تقرب چاہ، تاکہ ان سب سے آگے بڑھ جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ اپنے خالق کا تقرب مختلف نیکیوں کے ذریعے چاہیں تو اللہ کا عقل اور اسرار الہی کے ذریعے تقرب چاہ، تو درجوں میں سب سے بڑھ جائے گا، دنیا میں لوگوں کے نزدیک اور آخرت میں اللہ کے نزدیک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تو اللہ کا شیر ہے، لیکن تو شیری پر بھروسہ نہ کر، نخل امید کے سایہ میں رہ۔ اس بے مثال کی نزدیکی اپنے کمال اور نیکی کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اپنی محبت کے ذریعے حاصل کر۔ تو اس عقل مند کے سایہ میں آ جا جس کو راستے سے ہٹانے والا کوئی نہیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر۔ وہی ہے جو ہر کانٹے کو پھول بنا دیتا ہے اور اندھی آنکھ کو روشنی عطا کرتا ہے۔ اللہ کا خاص بندہ ہی دستگیری کرتا ہے اور طالبوں کو اللہ کی بارگاہ تک لے جاتا ہے۔ وہ روح کا سورج ہے، وہ سورج انسان کے جسم میں روح پوش ہے۔ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راہ حق کی تمام اطاعتوں میں اس کے مخصوص بندے کے سایہ کو اختیار کر۔ اس عقل مند کے سایہ کی پناہ لے تاکہ اپنے چھپے ہوئے دشمن سے نجات پالے۔ جب تو اپنے پیر کو پالے تو خبردار سرے اطاعت اس کے سامنے رکھ دے۔ اس خضر علیہ السلام کے کام پر صبر کر، کہیں وہ یہ نہ کہہ دے کہ ہاذا فراق،
وہ کشتی توڑ دے تو اعتراض نہ کر، بچے کو مار ڈالے تو رنج نہ کر، جب خدا نے اس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے اور ید اللہ فوق ایدیہم فرما دیا ہے، تو اللہ کا ہاتھ اس کو مارتا یا زندہ کرتا ہے۔ اس راستے پر جانے کے لیے یار چاہیے، تنہا جنگل میں نہ جا۔ ایسا کم ہوا ہے کہ کسی نے تنہا یہ راستہ طے کیا ہو، وہ بھی بزرگوں کی باطنی توجہ سے ہی ہوا ہے۔ یہ ہاتھ غیر حاضر لوگوں کو بھی لقمہ دے دیتے ہیں تو حاضر مہمانوں کو کیا کیا نعمتیں دیں گے۔ اہل کشف اور اہل حجاب میں بے حساب فرق ہے۔ کوشش کر تاکہ اندر کا راستہ پالے، ورنہ زنجیر کی طرح دروازے سے باہر رہ جائے گا۔ پیر بنا لیا تو نازک دل نہ بن، گارے کی طرح ڈھیلا نہ ہو جا۔ پیر نرم بات کہے یا سخت، خوشی سے قبول کر تاکہ سردار بن جائے۔ اگر ہر تکلیف پر غصہ سے بھرے گا تو بغیر مانجے کس طرح صاف ہوگا؟ اس سلسلہ میں ایک قصہ سن۔ جلد اول، حکایت نمبر 131۔ ایک قزوینی کا کندھے پر گدوانا اور زخم سوزن کی وجہ سے شرمندہ ہونے کا قصہ۔ ایک قزوینی نائی کے پاس گیا کہ میرے جسم پر غضبناک شیر کود دے، میں چاہتا ہوں کہ شیر گدوا کر رزم و بزم میں پختہ کار نظر آؤں۔ اس نے جب سوئیاں چبھونی شروع کی تو تکلیف محسوس کرنے لگا اور چلانا شروع کیا۔ پوچھا کہ پہلے کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا دم بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا دم نہ بنا، شیر بغیر دم کے بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو عضو بھی وہ بنانے لگتا وہ اسے روک دیتا کہ یہ نہ بنا۔ جب ہر عضو کے بنانے پر اس نے انکار کیا تو نائی متعجب ہوا۔ اس نے سوئی پھینک دی اور بولا، دنیا میں کسی کو ایسا بھی پیش آیا ہوگا کہ بے دم، بے سر اور بے پیٹ کوئی شیر ہو۔ اگر تو سوئی چبھنے کی تکلیف برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو خوفناک شیر کے بارے میں بات نہ کر۔ اے بھائی، سوئی کے درد پر صبر کر تاکہ تو اپنے بے دین نفس کے ڈنگ سے نجات پالے۔ وہ لوگ جو اپنے وجود کی تکلیف سے آزاد ہو گئے ہیں اور جن کے لیے قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ نے تمہارے تابع فرمان بنا دیا ہے ان چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں۔ انہوں نے اپنے بدن کے بے دین نفس کو کچل دیا ہے۔ جب ان کا دل صبر کو روشن کرنا سیکھ جاتا ہے تو سورج انہیں نہیں جلا سکتا۔ سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا، سورج ان کے غار سے کترا کر گزر جاتا ہے۔ جو جزو کل سے پوری طرح وابستہ ہو جاتا ہے اس کے لیے کانٹا پھول کی طرح پر لطف ہو جاتا ہے۔ خدا کی عظمت کو ظاہر کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو ذلیل اور مٹی بنا لینا۔ اللہ کی وحدانیت سیکھنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو واحد کے سامنے فنا کر دینا۔ تو اگر چاہتا ہے کہ منور ہو جائے تو اپنے وجود کو وجود عطا کرنے والے کے وجود میں فنا کر دے۔ تو تانبے سے کیمیا بن جائے گا۔ تو نے من و ماں کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے اور ساری خرابی دو وجودوں کی وجہ سے ہے۔